وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم احباب، قرآن حکیم کی سورہ توبہ اس کی 111 نمبر آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں، یقاتلون فی سبیل اللہ، قتال کرتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پس وہ قتل کرتے بھی ہیں قتل ہو جاتے بھی ہیں، وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ اللہ کا ان پر ثابت ہے تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن میں بھی۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ کے عہد اور اللہ کے وعدے سے اچھا کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے۔ فاستبشروا، پس خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، جن لوگوں نے یہ خرید و فروخت کی ہے ان کے لیے جو اپنے رب سے یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ کامیابی ہے بڑی۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ قرآن حکیم کی آیت بھی میں نے تلاوت کی، اس کے اندر ایمان والوں کی ایک بیع و شراء کا تذکرہ ہے، خرید و فروخت کا، جو وہ اپنے اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور قتال کا تذکرہ ہے۔ قرآن حکیم نے جہاد اور قتال دونوں معنوں کے اندر دونوں چیزیں اللہ نے قرآن کے اندر تذکرہ کی ہیں، جہاد کا بھی تذکرہ ہے اور قتال کا بھی تذکرہ ہے۔ جہاد ایک کوشش کو کہتے ہیں، وہ دین کے کسی بھی کام اور کسی بھی شعبے کے اندر کوشش ہو جاتی ہے۔ کفار سے لڑنا اسے قتال کہتے ہیں، جنگ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت کے اندر اسی چیز کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے کے اندر، کہ تم اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لگاؤ اور اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں لگاؤ، تو اللہ تمہیں اس کے عوض کے اندر جنت دے گا۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، پیچھے میں نے شہادت عثمان کا بھی تذکرہ کیا، 18 ذی الحج، اور یکم محرم الحرام حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی تذکرہ میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے کیا تھا۔ 10 محرم الحرام جو کل گزری، شہادت حسین کے تذکرے ہوتے ہیں، اسی ضمن کے اندر یہ شہادت کی فضیلت، شہید کی فضیلت اور شہادت کے رتبے کے متعلق کچھ معروضات میں پیش کروں گا، اور یہی سورہ کی آیت جو ہے یہ اسی ضمن میں نے اسے تلاوت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال اور جان بندوں کے خریدتا ہے اور اس کے بدلے میں انہیں جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ اور یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، میدان جنگ میں یہی ہوتا ہے کہ یا قتل ہو جاتے ہیں بندے یا قتل کر دیتے ہیں بندے، اور یہ اللہ کا وعدہ جو ہے نا جنت کا ان لوگوں کے لیے جو یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں میدان جہاد کے اندر نکل کر قتال کرتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے، یہ تورات کے اندر بھی تھا، انجیل کے اندر بھی تھا، اور قرآن کے اندر بھی یہ وعدہ اللہ کا موجود ہے، اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اور انہیں خوشخبری ہے جنہوں نے اپنے مال اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی اور جنت کے وہ خریدار بن گئے۔ اب یہ شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑی فضیلت اور درجہ ہے۔ پیغمبر اس کی تمنا کرتے رہے، صحابہ کرام قرون اولیٰ کے مسلمان اس کی تمنا بھی کرتے رہے، اور انہوں نے عملی جہاد کر کے شہادت کے رتبے پہ فائز ہو کر دنیا کو دکھلا دیا۔ شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا، اور یہ ایک ایسی گواہی ہے کہ جیسے ہم اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کو رب مانتے ہیں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں، یہ زبان کی گواہی ہم دے رہے ہیں۔ اور وہ بندہ جو جہاد کے لیے نکلتا ہے، قتال کے لیے نکلتا ہے، میدان جنگ میں جاتا ہے، اترتا ہے، تو وہ گواہی کس بات کی دیتا ہے؟ اللہ کی ربوبیت کی، اپنا خون دے کر، اپنی جان دے کر، اپنا سب کچھ اللہ کے نام پہ وار کر جان دے کے کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا میرا کوئی معبود اور الہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ جو بیع و شراء کا اللہ نے تذکرہ کیا، اب یہاں پر دیکھیں کہ خریدار یہاں پہ کون ہے؟ اشترا من المومنین، کہ ہم نے ایمان والوں کی جانیں بھی خرید لی اور مال بھی خرید لیا۔ اب یہاں پر مشتری کون ہے؟ اللہ۔ خریدار کون ہے؟ اللہ۔ خرید کیا رہا ہے؟ ہمارا مال اور ہماری جان۔ اور پھر اس کے اندر یہاں پر بایا کون ہے؟ بیچنے والا، یہ ایمان والا جو اپنی جان اور اپنا مال کس کو بیچ رہا ہے؟ اپنے اللہ کو بیچ رہا ہے۔ یہاں پر مبی کیا ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ اس کا مال اور اس کی جان ہے، اور یہاں پر قیمت کیا دی جا رہی ہے اس خریدار کی طرف سے؟ ثمن کیا ہے؟ وہ ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت اس کے بدلے میں اللہ دے رہا ہے۔ اور یہاں پر منڈی کون سی ہے؟ جہاں پر یہ مال بکتا ہے، جہاں پر یہ مال خریدا جاتا ہے، جہاں پر اس کی قیمت جنت کی لگتی ہے، وہ ہے میدان جہاد، جہاں پر قتال ہوتا ہے، جہاں پر دشمن سے لڑائی ہوتی ہے، جہاں پر دشمن سے جنگ ہوتی ہے۔ اور یہ قتال ہے نیت کی خالصیت کا، کہ نیت بندے کی خالص ہو۔ نیت کیا ہو؟ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے یہ لڑتا ہے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے یہ جنگ کرتا ہے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے یہ میدان کارزار میں اترتا ہے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے یہ مرتا بھی ہے اور مار بھی جاتا ہے۔ اس کا نظریہ ہوتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ سورہ انعام کے اندر اللہ نے کہا کہ ان صلاتی، میری نماز بھی اللہ کے لیے ہے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، و مماتی، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اپنی ذات میں، صفات میں
وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے ہاتھ روک لینا، فقد استکمل الایمان، یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر، یہ ایمان والا کس کے لیے لڑتا ہے جی؟ اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کے لیے۔ الذین آمنوا، سورہ نساء کی 76 نمبر آیت ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ ایمان والے لڑائی کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ کس کے لیے کرتے ہیں؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ والذین کفروا، اور یہ جو کافر ہیں وہ کیوں لڑتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ شیطان کے لیے لڑتے ہیں، وہ شیطان کے حواری ہوتے ہیں، وہ شیطان کو اونچا کرنے کے لیے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے فقاتلوا، لڑائی کرو، قتال کرو ان شیطان کے حواریوں سے، شیطان کے دوستوں سے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یاد رکھنا مسلمانوں، یہ شیطان کی چالیں، شیطان کا مکر، شیطان کا فریب اور یہ شیطان کی تمام تر منصوبہ سازیاں، ان کید الشیطان، یہ کمزور ہیں، اللہ انہیں کمزور کر دے گا، کان ضعیفا، یہ بالکل بودی سازشیں ہیں ان کی۔ لیکن تم نے لڑنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تمہیں جان بھی دینی پڑتی ہے تو جان دینی ہے، تمہیں مال دینا پڑتا ہے تو تمہیں مال دینا پڑے گا۔ میرے اللہ نے فرمایا سورہ حدید کی 19 نمبر آیت ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، جنہوں نے اپنے ایمان کو کامل کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اولئک ھم الصدیقون والشہداء، یہی وہ لوگ ہیں سچے اور شہداء، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، لہم اجرہم نورہم، ان کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے؟ اجر بھی ہے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ نور اور روشنی بھی اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ ایمان والے لوگ ہیں کہ جو اللہ پر رسول پر ایمان لاتے ہیں، اولئک ھم الصدیقون والشہداء، یہی سچے ہیں، یہی شہداء ہیں۔ دیکھیں نا، ہم قرآن کے اندر سورہ فاتحہ میں کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے مولا ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، سیدھا راستہ ہمیں بتا۔ راستہ کن لوگوں کا؟ انعمت علیہم، جن پر تیرے انعام ہوئے، تیرا کرم ہوا جن کے اوپر۔ پھر اللہ نے کہا فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، اللہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر میں نے انعام کیا۔ وہ کون سے طبقے؟ مع نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی ہیں اللہ کے انعامات ان کے اوپر ہوئے، صدیق ہیں اللہ کے انعامات ان پر ہوئے، شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اللہ کے انعامات ان کے اوپر ہوئے، والصالحین، نیکوکار لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، اچھے عمل کرنے والے بندے ہیں، ان پر اللہ کا کیا ہوا؟ انعام ہوا۔ وحسن اولئک رفیقا، سب سے اچھے رفیق ہیں، سب سے اچھے دوست ہیں، سب سے اچھے ساتھی ہیں، سب سے اچھے ہم مجلس ہیں، سب سے اچھے ہمسر ہیں، جن کے ساتھ چلنا چاہتے ہو، نبی ہیں، صدیقی ہیں، شہداء ہیں اور صالحین، یہ لوگ ہیں۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا سورہ محمد کی 4 نمبر آیت سے لے کر 9 نمبر تک، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، جو بھی دنیا میں انہوں نے اعمال کیے نیک۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، فلن یضل اعمالہم، ہرگز اللہ ان کے اعمال کو ضائع
نہیں کرے گا. سیہدیہم، اللہ انہیں ان کی منزل تک پہنچائے گا. ویصلح بالہم، اللہ انہیں سنوار دے گا، انہیں سنوار دے گا اللہ. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ انہیں اس جنت کے اندر داخل کرے گا جس کی پہچان اللہ نے قرآن حکیم کے اندر انہیں کروائی ہے. دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں وہ قتال کرتے ہیں. فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، نہ اعمال ضائع کرے گا اللہ، شہادت کے بدلے میں ان کے تمام تر اعمال اللہ قبول کرے گا، انہیں ان کی منزل تک پہنچائے گا، اللہ ان کے حالات کو سنوارے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس کی پہچان اللہ نے قرآن میں کرائی. اللہ کہتا ہے پھر اگلی آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو ثابت رکھ دے گا، اللہ تمہارے قدموں کو ڈگمگانے نہیں دے گا، اللہ تمہارے پاؤں کو اکھڑنے نہیں دے گا، اللہ تمہارے پاؤں کو جما دے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو اللہ کے بھی باغی، رسول کے بھی باغی، اللہ کے بھی منکر، رسول کے بھی منکر، فَتَعْسَلْ لَهُمْ، انہوں نے تباہی بربادی اپنے لیے لے لی، خرید لی، وہ تباہ برباد ہو گئے. وَعَدَ اللَّهَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے عمل اللہ ضائع کر دے گا، جتنے بھی اچھے عمل انہوں نے کیے لیکن کفر کی وجہ سے اللہ ضائع کر دے گا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، اب اس آیت پہ غور کیجئے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ کیوں کرے گا اللہ عمل ان کے ضائع؟ کفر کی وجہ سے کرے گا. ایک ان کے اندر چیز اور ہوگی، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، وہ ناپسند کرتے ہیں کس چیز کو؟ ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتاری ہے. اللہ نے کتاب اتاری، اللہ نے احکامات اتارے، اللہ نے قرآن جیسی دولت ان کی جھولیوں میں ڈال دی، اللہ نے لا ریب کتاب انہیں عطا کر دی، اللہ نے برکت والی چیز انہیں عطا کر دی، اللہ نے جھوٹ اور سچ میں فرق کرنے والی چیز کتاب مبین اللہ نے انہیں دے دی، اللہ نے کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب اور اس کی آیتیں اللہ نے ان کے حوالے کر دی. ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پہ شک کرتے ہیں، اسے کراہت سے دیکھتے ہیں، اسے اچھا نہیں سمجھتے، انہیں پسند نہیں ہے. فاحبط اعمالہم، اللہ ان کے سارے عمل ضائع کر دے گا کہ یہ میری کتاب پر مطمئن نہیں، یہ میری کتاب کے لیے آگے نہیں چلتے بڑھتے نہیں ہیں. پھر میرے اللہ نے فرمایا، سورہ نساء کی طرف دیکھیے، 74 اور 75 نمبر آیت ہے، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، انہوں نے دنیا کی زندگی کے بدلے میں آخرت کو خرید لیا. اللہ کے راستے میں جو قتال کرنے گئے ہیں نا، جو میدان جنگ میں اترے ہیں، انہوں نے آخرت دنیا کے بدلے میں کس چیز کو خریدا؟ بالآخرہ، آخرت کو خرید لیا. کہا کہ دنیا نہیں چاہیے ہمیں تو کیا چاہیے؟ آخرت چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے، آخرت میں اچھا اپنے رب سے ملنا چاہیے، آخرت میں اچھا اپنے نبی سے ملنا چاہیے، آخرت میں ہم حوض کوثر پہ اپنے رسول سے ملنا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ کے اور رسول کے پرچم کے نیچے قیامت کے دن ہم آنا چاہتے ہیں. انہوں نے دنیا کے بدلے میں آخرت کا سودا کر لیا. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے راستے میں لڑائی کی، اللہ کے راستے میں بھیڑ پڑے، اللہ کے راستے میں لشکروں پر وہ ٹوٹ پڑے. فَيُقْتَلْ، اللہ کہتا ہے وہ قتل ہو جائیں، میدان جہاد میں مارے جائیں. او یغلب، یا وہ غالب ہو جائیں، شہید نہ ہوں، غلبہ پکڑ کے آ جائیں، غازی بن کے آ جائیں، فتح مبین لے کے وہ آ جائیں. فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ان قریب اللہ انہیں اجر عظیم عطا کرے گا. جو مارے گئے شہید ہوئے انہیں بھی
جو جنگ سے فاتح بن کے آئے اللہ انہیں بھی کیا کرے گا؟ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، اجر عظیم سے اللہ قیامت کے دن نوازے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے وما لکم مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کمزور کیوں پڑ گئے ہو؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کیوں نہیں کرتی؟ کیوں تم قتال کو مکروہ سمجھ رہے ہو؟ کیوں تم اس جہاد کو مکروہ سمجھ رہے ہو؟ کیوں تم مرنے سے گھبرا رہے ہو اور مرنے سے ڈر رہے ہو؟ کیوں تم اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترتے؟ کیوں نہیں تم آخرت کا سودا، دنیا کا سودا آخرت کے بدلے میں اپنے اللہ سے کرتے؟ وما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیوں نہیں اللہ کے لیے لڑتے؟ کیوں نہیں اللہ کے لیے نکلتے؟ کیوں نہیں اللہ کے لیے قتال کرتے؟ کن کے لیے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کمزور مسلمان مردوں کے لیے، کمزور مسلمان عورتوں کے لیے، کمزور مسلمان بچوں کے لیے۔ والمستضعفین من الرجال، کمزور مرد ہے، بوڑھے مرد ہے مسلمان، ظلم کا شکار ہے، کافر ظلم کر رہے ہیں۔ والنساء، تمہاری مسلمان عورتیں ظلم کا شکار ہو رہی ہیں، عزتیں ان کی لٹ رہی ہیں۔ والولدان، تمہارے مسلمان بچے ہیں کلمہ کو، انہیں مار رہی ہے دنیا، تم کیوں نہیں نکلتے؟ اور پھر وہ مسلمان وہاں پر پھنسے، یقولون، صرف وہ اپنے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس، لڑنے کی قوت نہیں ہے ان کے پاس، کمزور ہے وہ۔ یقولون، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارا پروردگار، اخرجنا، اے اللہ ہمیں نکال دے یہاں سے، من هذه القرية الظالم، اس بستی کے لوگ بڑے ظالم ہیں، اس بستی کے رہنے والے بڑا ہمارے اوپر ظلم ڈالتے ہیں۔ واجعل لنا من لدنک ولیا، یا اللہ ہمارے لیے کوئی مددگار بھیج دے، ہمارے لیے کوئی ولیہ دوست بھیج دے۔ واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، اے مولا کوئی دوست بھیج دے، کوئی حمایتی بھیج دے، کوئی مددگار بھیج دے، کوئی اپنا لشکر بھیج دے مسلمانوں کا، کوئی فوج اپنی مسلمانوں کی بھیج دے جو ہمیں اس بستی کے ظلم سے نجات دلا دے۔ سورہ نساء 74 اور 75 نمبر آیت، اللہ ان مظلوم مسلمانوں کے لیے کہتا ہے لڑو، مسلمانوں جنگ کرو، اپنے کمزور مردوں، کمزور عورتوں اور کمزور بچوں کے لیے انہیں وہاں سے نکال کے لاؤ جہاں پر وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران 157 اور 158 نمبر آیت، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اگر تم اللہ کے راستے میں لڑائی کرو، جنگ کرو، جہاد کرو، قتال کرو، او متم، یا تم مر جاؤ اللہ کے راستے میں، لمغفرۃ من اللہ، اللہ تمہیں بخشش سے نوازے گا۔ لمغفرۃ من اللہ، اگر تم میدان جنگ میں شہید کر دیے گئے اور تم نے قتال کیا اللہ کے لیے، لمغفرۃ من اللہ، اللہ تمہاری بخشش کرے گا، ورحمۃ، اللہ تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نچھاور کرے گا، اپنی مہربانیاں اتارے گا، خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے اس چیز سے جو تم جمع کرتے ہو۔ یہ جو تم ہر وقت مال جمع، دولت جمع، زمین جمع، فلاں جمع، یہ جو کرتے رہتے ہو نا، یہ جو بینک بیلنس بڑھتا رہے، اس مستی میں مگن ہو، اللہ کہتا ہے اللہ کے راستے میں شہادت کا رتبہ لے لینا ان ساری چیزوں سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اللہ کی بخشش ہے، اللہ کی مہربانیاں اور اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر اتریں گی۔ پھر قرآن کہتا ہے اسی جگہ پہ، وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تم مارے جاؤ، اگر تم موت آ جائے تمہیں، او قتلتم، یا تمہیں میدان جنگ میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، لا الی اللہ تحشرون، پلٹ کر تم نے ہماری طرف آنا ہے۔ وَلَئِن مُتُّمْ، اگر تمہاری موت بستر پہ آئے، پلٹ کے کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ کی طرف۔
اگر تمہاری موت میدان جنگ میں آئے تو پلٹ کے کس کی طرف جانا ہے؟ دونوں حالتوں میں لا الہ الا اللہ تحشرون، تم نے لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اپنے پروردگار کی طرف، محشر کے میدان کی طرف تم نے جانا ہے۔ دیکھیں اللہ کا کتنا کرم ہوتا ہے اس بندے پہ، کتنے درجے کی بات ہے اس بندے پہ، کتنی فضیلت ہے اس کے لیے کہ سورہ توبہ 120 نمبر آیت 121 نمبر آیت اس کا مطالعہ کیجئے گا۔ ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، سورہ توبہ کی 120 نمبر آیت۔ میرا اللہ کہتا ہے یہ مومن مسلمان میدان جہاد کے لیے نکلے، جنگ کرنے کے لیے نکلے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے نکلے، اللہ کی ربوبیت کو بلند کرنے کے لیے نکلے، اللہ کے دین اور اللہ کے مشن اور پروگرام کے لیے جہاد کے لیے نکل پڑے، لا یصیبہم ظمأ، اگر انہیں پیاس لگ گئی راستے میں، ولا نصب، اگر ان کے وجود تھکن سے چور چور ہو گئے، ولا مخمصۃ، اگر میدان جہاد میں جاتے ہوئے انہیں بھوک نے ستا لیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکلے، پیاس لگ گئی شدت کی، پانی نہیں ملا، تھکاوٹ سے جسم چور چور ہو گیا، ہمت نہیں ہاری، بھوک سے انٹڑیاں تنگ کرنے لگی، لیکن یہ لاچار و بے بس نہیں ہوئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے چلے گئے، ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، یا انہوں نے کفار کو دکھانے کے لیے کوئی ایسا عمل کیا کہ کافر سڑ گیا، جل گیا، وہ سر پیٹنے لگا کہ مسلمانوں نے یہ کیا کر دیا کام، ولا ینالون من عدو نیلا، اگر کسی جگہ سے انہیں فتح مل گئی تو اللہ کہتا ہے الا کتب لہم بہ عمل صالح، الا کتب لہم بہ عمل صالح، اس کے ایک ایک عمل کے بدلے میں کتب لہم، اللہ نیکیاں لکھوائے گا، اللہ نیکیاں لکھے گا، ایک ایک عمل کے بدلے میں اللہ اجر دے گا، الا کتب لہم بہ عمل صالح، اس کی پیاس کے بدلے میں اللہ نیکی لکھے گا، بھوک کے بدلے میں نیکی لکھے گا، اللہ اس کی تھکاوٹ کے بدلے میں نیکی لکھے گا، اللہ اسے کافر کو جلانے کے لیے نیکی لکھے گا، اللہ اس کی فتح پر نیکی لکھے گا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والے کو اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر کائنات کا رب کہتا ہے ولا ينفقون نفقة صغیرہ ولا کبیرۃ، ہاں یہ مومن مجاہد جہاد کرنے والا یا اس پر خرچ کرنے والا، صغیرۃ ولا کبیرۃ، تھوڑے پیسے خرچ کرے یا زیادہ کرے، تھوڑے پیسے خرچ کرے یا زیادہ کرے، ولا یقطعون وادیا، یہ وادیاں قطع کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، وادیوں کی وادیاں فتح کرتے ہوئے یہ آگے نکل رہے ہیں، تو میرے اللہ نے فرمایا الا کتب لہم، اللہ لکھے گا نیکیاں، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، اللہ ان کے اعمال کے بدلے میں اللہ انہیں اجر دے گا، اللہ نواز دے گا انہیں، اللہ انہیں بدلے عطا کرے گا جو یہ میدان جہاد کے اندر یہ نکل رہے ہیں۔ تو یہ شہادت ایک رتبہ ہے، شہادت ایک مرتبہ ہے، شہادت ایک فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شہید کی روح نکلتی ہے تو فرشتے اسے لے کے چلے جاتے ہیں، اللہ انہیں سبز پرندوں میں بند کر کے جنت کی قندیلوں میں اللہ بٹھا دیتا ہے، پھر اللہ انہیں کہتا ہے کہ میری جنت میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اڑو جو مرضی کرو، تم سے کوئی بھی اب حساب کتاب نہیں ہے۔ شہید کا خون گرتا ہے، اللہ اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیتا ہے، خالص نیت ہے۔ شہادت کے رتبے اللہ نے بڑے نبیوں کو دیے، شہادت کے رتبے اللہ نے بڑے اصحاب رسول کو عطا کیے،
شہادت کے رتبے اللہ نے بڑے بڑے لوگوں کو دیے. سورہ یاسین پڑھیں. حبیب نجار کا قصہ نہیں آتا کہ میرے اللہ نے فرمایا ہم نے ایک بستی کی طرف ایک پیغمبر بھیجا, 2 بھیجے, 3 پیغمبر بھیجے, قوم پیغمبروں سے لڑتی رہی, جگڑتی رہی, قوم پیغمبروں سے شور شرابہ کرنے لگی, گتھم گتھا ہونے لگی. ایک بندہ مومن بستی کے کنارے پہ تھا, وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے آ کے کہا ہے میری قوم کے لوگوں کیا کرتے ہو, کیوں پیغمبروں سے لڑتے ہو؟ یہ تم سے اجر کا سوال نہیں کرتے, یہ تمہیں دین کی طرف بلاتے ہیں, یہ تمہیں قرآن کی طرف بلاتے ہیں, یہ تمہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں, یہ تمہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ کیوں لڑتے ہو؟ کیوں جھگڑتے ہو؟ کیوں دنگا کرتے ہو؟ کیوں فساد کرتے ہو؟ کیوں توہین کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کیا تم بھی ان کے ساتھ ہے؟ تو وہ کہنے لگا وما لیا لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون, کیوں نہ ہو جاؤں, میرے اللہ کا کرم ہے, میں اللہ کو رب مانتا ہوں, اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے, اللہ میرا معبود ہے, اللہ میرا مربی ہے, اللہ میرا رب ہے, میں بھی اسی کو مانتا ہوں. یہ پیغمبر سچے ہیں, ان کو مان لو. انہوں نے پیغمبروں کو چھوڑا, اس حبیب نجار کو مارا, مار مار کے مار دیا, یہ شہید ہو گیا. اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ میرے اس بندے کو اٹھا کے لے آؤ, اور قرآن کہتا ہے قیل ادخل الجنہ. اسے کہاں پر بھیجا؟ قیل ادخل الجنہ, جنت میں بھیج دیا, جنت میں بھیج دیا, جنت میں چلا گیا. میرا اللہ کہتا ہے قال یا لیتا قومی یعلمون, وہ جنت میں چلا گیا, وہاں پہ جا کے سوچتا ہے. قرآن نے نقل کیا قال یا لیتا قومی یعلمون, کہتا ہے ہائے افسوس, یا لیتا کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا, کاش میری قوم جان لیتی کہ بما غفر علی ربی, میرے رب نے میری بخشش کس طریقے پہ کرتی, وجعلنی من المکرمین, میرے اللہ نے مجھے کتنی عزت کی جگہ پہ بٹھا دیا, جنت میں چلا گیا. اس سے بڑی عزت کیا, اس سے بڑا مرتبہ کیا, اس سے بڑا فائد ہونا کیا, اس سے بڑی افتخار والی بات کیا ہے, اس سے بڑی درجے والی بات کیا ہے؟ تو اللہ نے فوراً کہاں پر بھیجا شہید کو؟ کہاں پہ بھیجا جی؟ جنت میں بھیج دیا نا. قیل ادخل الجنہ, یہ شہید مرتا ہے نا, اس کی روح اللہ فوراً جنت میں بھیج دیتا ہے. قرآن بھی کہتا ہے, حدیث بھی کہتی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, مت کہو اسے مردہ جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, سورہ بقرہ کی 153 نمبر آیت, بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہے, وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, لیکن اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. دنیا جیسی زندگی نہیں, جنت کی زندگی, جنت کی پاکیزہ زندگی, جہاں نہ بول و براد ہے, جہاں نہ پیشاب پخانہ ہے, جہاں پر نہ کوئی بدبو ہے, جہاں پہ نہ کوئی غلاظت ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ, میرے رب نے تبھی کہہ دیا کہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں وہ زندگی کیسی ہے, تمہیں تو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ زندگی کیسی ہے. غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے جی؟ غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ 70. کتنے جی؟ 70. مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے نقصان ہو گیا, بڑا نقصان ہوا. 70 صحابہ, حضرت حمزہ جیسا جلیل القدر صحابی وہ بھی شہید ہو گئے. مسلمان بڑے پریشان تھے, غمگین تھے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے, بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا, بڑی ضرب لگی مسلمانوں کو, بڑے مسلمان غمگین تھے. اللہ نے قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت اتاری 140 نمبر, وَلَا تَهِنُوا, مسلمانوں کمزور نہ پڑنا, وَلَا تَهِنُوا, کمزوری مت دکھانا, وَلَا تَحْزَنُوا, غمگین مت ہو جانا, غم مت کرنا, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, اللہ تمہیں غالب کرے گا, اللہ تمہیں غالب کرے گا. ان کنتم مومنین, اگر تمہارا ایمان سچا ہے, اگر تم مومن پکے ہو,
تو اللہ تمہیں کیا دے گا جی؟ غلبہ دے گا۔ اللہ تمہیں کس سے نوازے گا؟ غلبے سے نوازے گا۔ اللہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، سورہ آل عمران 169، 70 اور 71 نمبر آیت۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، مت گمان کرنا، مت گمان کرنا، قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جنہیں اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے، امواتا، کہ وہ مر گئے ہیں، مردہ ہیں، بل احیا، بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ لیکن زندہ کہاں پر ہیں؟ عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہیں۔ یرزقون، اللہ جنتوں کے اندر انہیں رزق بھی کھلاتا ہے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون فارحین، بڑے خوش ہیں وہ، بما آتاہم اللہ من فضلی، اللہ نے اپنے فضل سے انہیں بڑا کچھ عطا کر دیا وہاں پر۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اب جو ان کے پیچھے ہیں نا، یہ جو نہیں ابھی جا سکے مسلمان، جو غمگین بیٹھے ہیں، ہمارا نقصان ہو گیا، میرا رب کہتا ہے ان کے متعلق بھی وہ خوش ہیں کہ لم یلحقوا بہم من خلفہم، کہ ابھی وہ ان سے ملے نہیں، ان قریب وہ ملیں گے ان کے ساتھ شہادت کا رتبہ پا کر۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کوئی غم ان کے اوپر ہوگا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ خوش ہیں، انہیں خوشی منانی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے بڑا انعام کیا، بڑی نعمتوں سے نوازا، بڑا احسان اللہ نے ان کے اوپر کیا، اور اللہ کبھی بھی ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای ذالک فی سبیل اللہ، غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 70۔ یاد رکھیں کتنے ہوئے؟ 70 شہید ہوئے۔ بدر کے اندر کتنے شہید ہوئے تھے مسلمان؟ 14 شہید ہوئے تھے۔ رجی کے اندر کتنے ہوئے تھے؟ 10 مسلمان۔ بیر معونہ پر بھی 70 شہید ہوئے تھے، جو دھوکے سے مسلمانوں کو لے گئے تھے نا منافق، اور بیر معونہ پر جا کر انہیں شہید کر دیا گیا تھا، اور رسول اللہ کو پھر اطلاع دی گئی، اور نبی کریم نے 40 دن تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی تھی، بد دعا کی تھی اس قبیلے والوں کے لیے جنہوں نے ان 70 صحابہ کو شہید کیا تھا، اور سارے کے ساری حافظ قرآن اور قاری قرآن تھے جو تعلیم دینے کے لیے گئے تھے۔ خندق میں 16 مسلمان شہید ہوئے تھے، خیبر کے اندر 12 مسلمان شہید ہوئے تھے، اسی طرح موتا کے اندر، حنین کے اندر، تبوک کے اندر، یرموک کے اندر، اسی طرح مسلمانوں کی شہادتیں تھیں، ان درجات پہ چلتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ای ذالک فی سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ کیا ہے جو قرآن کہتا ہے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں لڑو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو؟ تو رسول اللہ نے جواب دیا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ اللہ کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے من قاتل، تم قتال کرو، لڑائی کرو، جنگ کرو، تاکہ اللہ کا کلمہ کیا ہو جائے؟ بلند ہو جائے۔ قرآن حکیم کی آیت دیکھیں، وقاتلوہم، اللہ کہتا ہے مسلمانوں قتال کرو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارے کا سارا دین کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے۔ یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں ساری جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قتال کے متعلق آیتیں ہیں، اللہ کے راستے میں لڑائی کرو، قتال کرو، جنگ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ، جس بندے نے اللہ کے راستے میں
ایک دن گزارا یا ایک رات گزاری، من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا کی کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی اس بندے کا کہ جس نے ایک دن یا ایک رات اللہ کے راستے میں لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغبرتا قدما، مغبرتا قدما عبد فی سبیل اللہ، جس بندے نے اللہ کے راستے میں نکلا، جہاد کے لیے نکلا، اور اس کے قدموں پہ راستے کی گرد و غبار پڑ گئی، فتمسہ النار، اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو قطرے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ ایک آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ جو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ٹپک پڑا، ایک وہ قطرہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے انسان کے وجود سے نکلنے والا وہ خون کا قطرہ۔ رسول اللہ کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر اللہ کو ان دو قطروں سے زیادہ کوئی قطرے پسند نہیں ہے۔ اس آنکھ پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور اس کے وجود پہ بھی جہنم کی آگ کیا ہے؟ حرام ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی ایک چھوٹی سی حدیث یہ قرآن کی آیت سے بتایا تھا نا کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اللہ ان گھوڑوں کی قسم اٹھا رہا ہے جس پر مجاہدین بیٹھتے ہیں۔ اللہ اس گرد و غبار کی قسم اٹھا رہا ہے جو ان گھوڑوں کے ٹاپوں کے پڑنے پر زمین سے اٹھتے ہیں۔ ان چنگاریوں کی قسم اٹھا رہا ہے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے نکلتی ہیں۔ یہ قرآن ہے۔ بہت ساری روایات ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ دیتی ہیں۔ اسی طرح یہ صحابہ شہید ہو گئے، بڑی بڑی دردناک شہادتیں ہیں کہ جو امت مسلمہ کے سامنے ہیں، امت مسلمہ کے سامنے ہیں کہ سلف صالحین نے اپنا خون دے کر اس دین کو بچایا ہے، اپنا مال دے کر اس دین کو بچایا ہے، اپنی جانیں قربان کر کے اس دین کو بچایا ہے۔ ایک صحابی ہیں سعد الاسود، سعد الاسود، اسود کس کو کہتے ہیں جی؟ کالے رنگ کو نا۔ انتہائی کالا رنگ تھا ان کا، اتنا کالا تھا کہ سارے سعد الاسود کے نام سے پکارتے تھے کہ اسود رنگ تھا ان کا۔ ان کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا، کوئی بھی رشتہ نہیں دیتا تھا۔ عمر بن وہب یہ بڑا امیر آدمی تھا اور اس کی بچی انتہائی خوبصورت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف پوچھا اس سے اساس سے، ساتھ تجھے رشتہ کوئی نہیں دیتا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا، رنگ کالا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اچھا چلو تیرا رشتہ کرواتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ عمر بن وہب کو پیغام دو، جا کے مجھے رسول اللہ نے بھیجا اپنی بیٹی کا رشتہ کرے۔ کون تھا جو انکار کرتا؟ رسول اللہ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ اور صحابی انکار کر دے یا حیل حجت یا بہانہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کرتا ہوں۔ رشتہ طے ہو گیا، رسول اللہ کے پاس آئے کہ رشتہ طے ہو گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تیرے پاس کچھ دینے کے لیے ہے دلہن کو؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے کچھ خرید کے لا اپنی دلہن کے لیے۔ یہ بازار میں چلے گئے، ابھی دیکھ رہے ہیں کیا خریدوں، کانوں میں آواز پڑتی ہے کہ جس نے جہاد کے لیے جانا ہے فوراً نکلے، اللہ کے رسول کی طرف سے پیغام ہے، فوراً نکلے، اللہ کے رسول کی طرف سے پیغام ہے۔ انہوں نے خریدا کچھ نہیں، نکاح بھی ہو گیا تھا شاید، خریدا کچھ نہیں۔ یہ ابھی بازار میں تھے تو انہوں نے ان پیسوں کا کیا خریدا؟ ایک گھوڑا خریدا، ایک تلوار خریدی، ایک زرہ خریدی، تو میدان جنگ کی طرف نکل پڑے۔ جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے، گھوڑا ان کا زخمی ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں گئے، شہداء کی لاشوں کو اٹھایا گیا۔ اللہ کے نبی نے ان کا سر اپنی رانوں پہ رکھ لیا جولی میں، اور کہنے لگے بلاؤ ان کے گھر والوں کو کسی کو۔
وہ گھوڑا اور زرہ ان کے حوالے کر دی اور کہا کہ جاؤ یہ جنت میں چلا گیا۔ یہ لوگ تھے صحابہ، انہوں نے غسیل الملائکہ دیکھے ہیں۔ حضرت حنظلہ شادی کی پہلی رات ہے، بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، شادی کی پہلی رات ہے، گلیوں میں شور اٹھا ہے کہ کفار سے جنگ کرنے کے لیے جانا ہے۔ انہوں نے چھوڑا سب کچھ، تلوار پکڑی، نکل پڑے، میدان جنگ میں لڑائی کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ صبح جب ان کی لاش کو اٹھایا گیا تو سر سے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے پتہ کیا کہا کہ اللہ کے فرشتوں نے انہیں غسل دے دیا۔ یہ میدان جہاد میں لڑنے والے مسلمان، ان کی وجہ سے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو بڑے پسند تھے، بڑی محبت تھی۔ نبی پاک سجدے میں پڑے ہوتے تھے تو آپ ان کی کمر پہ آ کے، چھوٹے بچے تھے، یہ 4 ہجری کو پیدا ہوئے، 61 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے، شہادت۔ صرف 6 سال کا عرصہ ہے یہ جو نبی پاک کے ساتھ رہے ہیں۔ 10 ہجری کو نبی پاک دنیا سے چلے گئے، 11 کو، یہ 6 سال عمر بنتی ہے۔ تو نبی پاک نماز پڑھاتے یہ اوپر آگے بیٹھ جاتے، سجدہ لمبا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ۔ بعد میں پوچھا یا رسول اللہ سجدہ کیوں اتنا؟ کہا تھا کہ میرا حسین میرے اوپر بیٹھا ہوا تھا، میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ منبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، گرتے پڑتے یہ بچے آگے دونوں، سورہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، دونوں لڑکھڑاتے آتے ہیں، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ نبی پاک منبر سے اتر کر ان کو پکڑ کر لے آئے اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ دیکھیں یہ، اور رسول اللہ نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحان آیا من الدنیا، اللہ نے دنیا کے اندر مجھے یہ 2 پھول دیے ہیں، حسن اور حسین۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے 2 سردار ہیں، حسن اور حسین۔ یہ سارے صحابی رسول ہیں، کسی کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، سب کی اپنی اپنی مثال ہے اور اپنی اپنی شان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی۔ دیکھیں شہادت اور جہاد کا موضوع اتنا وسعت رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شہادت کی تمنا کی، والذی نفسی بیدی، اے اللہ مجھے تیری ذات کی قسم ہے، رسول اللہ نے دعا کی، اے اللہ مجھے تیری ذات کی قسم ہے، تیرے قبضے میں میری جان ہے، لا وددت ان اقتل فی سبیل اللہ، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت دے، ثم احیا، مجھے قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، مجھے بار بار زندہ کیا جائے، بار بار مجھے تیرے راستے میں شہادت کی موت ملے۔ میرا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔